بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی یا رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، اس سیریز میں ہم آج پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس نشست کا موضوع ہے جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی قسم کھانا۔ یہ دونوں بڑے گناہ ہیں جس پر شریعت میں وعید وارد ہوئی ہے۔ لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں، پچھلی نشست میں بھی میں نے آپ سے بات کیا تھا جھوٹ کی بابت کہ عام طور پر اپنی زندگی میں، معاشرے اور سماج میں رہتے ہوئے جھوٹ بولنا، جھوٹ کو اپنی عادت بنا لینا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آج ہم بطور خاص آپ کو بتائیں گے کہ جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی قسم کھانا یہ بھی بڑے گناہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے عرض کروں کہ جھوٹی گواہی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹی گواہی کیا ہے؟ آپ کے خاندان کا کوئی شخص ہے، کوئی مقدمہ اس کے اوپر ہے، ناحق وہ کسی کے پراپرٹی، کسی کی جائیداد، کسی کی زمین پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، اس کو شہادت کی ضرورت ہے، اس کو گواہی کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کے پاس آتا ہے کیونکہ آپ رشتہ دار ہو، کیونکہ آپ قبیلے اور خاندان کے ہو، اس امید میں کہ آپ اس کے گواہ بن جاؤ گے۔ حالانکہ آپ حاضر نہیں تھے، یا آپ اگر حاضر تھے بھی اور یہ حق اس کا نہیں ہے تو آپ کو وہ لے جا کر کورٹ میں حاضر کرتا ہے، یہ میرے گواہ ہیں، اور وہاں پر آپ اس کے حق میں گواہی دیتے ہو کہ معاملہ ایسا ہی ہے، میں ان کو جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، اور یہ حق ان کا ہے، حالانکہ وہ اس آدمی کا حق نہیں ہوتا ہے۔ یہ جھوٹی گواہی ہے۔ ایک گھر ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ آپ نے مافیا گروپ کے تھرو اس فلیٹ پہ آ کے قبضہ جما لیا، آپ کرایہ دار تھے، آپ نے اس فلیٹ کی بابت جھوٹے کاغذات لوگوں کو گھوس دے کر، رشوت دے کر بنوا لیے، اور مالک مکان کو تھما دیا کہ اب یہ میرا گھر ہے، میں تم کو کرایہ نہیں دوں گا، یہ تو میرا اپنا ہے۔ گواہی کی ضرورت پڑی تو آپ نے کسی پڑوسی کو بلایا، چلو یار میری گواہی دے دو۔ ہے وہ فلیٹ کرائے کا جس میں آپ رہ رہے ہو، اس کا مالک کوئی اور ہے، لیکن آپ نے اس فلیٹ میں رہتے ہوئے لوگوں کو گھوس پات دے کر، لوگوں کو رشوت دے کر، پیسے کھلا کر اس مالک مکان کے گھر کو، اس کے فلیٹ کو، اس پر آپ نے قبضہ جما لیا۔ ایک آدمی کو بلایا، چلو جھوٹی گواہی دے دو۔ وہ آدمی گیا اور آپ کے حق میں اس نے گواہی دی۔ اسی کا نام ہے جھوٹی گواہی۔ بہت ساری مثالیں اس سلسلے میں آپ معاشرے میں آئے دن دیکھتے ہیں کہ لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ میرا رشتہ دار ہے، صرف اس لیے کہ میرے قبیلے خاندان کا ہے، صرف اس لیے کہ میری آفس کا ہے، صرف اس لیے کہ میرا اس سے دور کا کوئی رشتہ ہے، صرف اس لیے کہ میرے دوست اور احباب میں سے ہے۔ حق اس کا نہیں ہے، لیکن آپ گواہ بن جاتے ہیں کہ نہیں، حق اسی کا ہے۔ اسی کا نام ہے جھوٹی گواہی۔ میرے دوستو، جھوٹی گواہی یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان، سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ مومنوں کی صفت یہ ہے، اچھے لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، لا يشهدون الزور، جھوٹی بات نہیں بولتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کبھی لغو بات سے ان کا گزر ہوتا ہے، لوگ لغویات میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ شرافت سے گزر جاتے ہیں، اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے، دخل اندازی نہیں کرتے، کیونکہ عبث اور
بے فائدہ چیزوں میں لوگ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کس کی صفت ہے؟ مومن کی صفت ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا اور لغو باتوں میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتا۔ یہی جھوٹی گواہی بعض احادیث رسول میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا، یا آپ سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا، او سئل عن الکبائر، راوی کو شک ہے کہ آپ نے خود تذکرہ فرمایا یا یہ کہ آپ سے پوچھا گیا، استفسار کیا گیا، تو آپ نے فرمایا بڑے گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں صحیح مسلم کی اس روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سنبھل کر اچھی طرح بیٹھ گئے، پھر آپ نے فرمایا الا وقول الزور، الا وشہادۃ الزور، اور سن لو بہت بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی جھوٹ بولے یا جھوٹی گواہی دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی آخر الزماں، محسن انسانیت، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، ہماری زندگی میں جھوٹ کن کن راہوں سے آتا ہے، ہم اپنے کن کن معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں، اس کی بالکل ہم رعایت نہیں کر پاتے کہ دین اسلام ہم سے کیا کہتا ہے، اس کا ہم سے تقاضا کیا ہے، اور صرف اپنی خاندانی حمیت، صرف قبائلی عصبیت یا اور کسی رشتہ داری کی وجہ سے ہم لوگوں کے طرفدار، بیجا طرفدار بن جاتے ہیں اور اس طرح جھوٹی گواہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں سوچنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح جھوٹی قسم کھانا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ جس طرح جھوٹی گواہی دینا بڑے گناہوں میں سے ہے، ایسے ہی جھوٹی قسم کھانا بھی بڑے گناہوں میں سے ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 77 میں فرمایا ہے، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم۔ جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اپنے جھوٹے عہد یا جھوٹی قسموں کی ذریعہ تھوڑی پونجی، دنیا کا تھوڑا مال و متاع خریدتے ہیں، کس کے بدلے؟ اپنی جھوٹی قسموں کے بدلے۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں رہ جاتا، وہاں کچھ نہیں ملے گا ان کو۔ ولا یکلمہم اللہ، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ ان سے بات چیت تک نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا، نہ انہیں پیوریفائی کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جو جھوٹ بولتے، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت شریفہ اس کا ایک شان نزول ہے، جس کو امام بخاری نے، اسی طرح نسائی اور دوسری کتب حدیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت کب اتری، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ میرے ایک چچا زاد بھائی تھے جو یہودی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا اور اس کنویں پر انہوں نے ناجائز قبضہ کر لیا، تھا میرا حق لیکن انہوں نے غصب کر لیا۔ میں اس معاملے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کر گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول، میرا کنواں ہے جو ان کی زمین میں ہے اور یہ میرا حق نہیں دے رہے ہیں، اس کو اپنا رہے ہیں، اس پر قبضہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعث بن قیس سے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی دلیل پیش کرو، کوئی گواہ لے کر آؤ، ورنہ یہ جو تمہارا چچا زاد بھائی ہے اس سے ہم قسم کھلائیں گے، اگر یہ قسم کھا لیتا ہے تو فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔ اشعث بن قیس نے کہا کہ اللہ کے رسول، کوئی گواہی تو میرے پاس نہیں ہے۔ رہی قسم کی بات، تو یہ تو بہت بڑا جھوٹا انسان ہے، قسم کھا لے گا اللہ کے رسول، یہ جھوٹی قسم کھا لے گا اور معاملہ اسی کے حق میں
ہو جائے گا، یہ فیصلہ اسی کے حق میں دے دیا جائے گا، کیونکہ اسے جھوٹ کی کوئی پرواہ نہیں، یہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹی قسم کھانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 77، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی جھوٹی قسموں کے ذریعہ دنیا کی تھوڑی سی پونجی خریدتے ہیں، یعنی تھوڑا سا فائدہ ان کو اس جھوٹی قسم سے مل جاتا ہے، تو ایسے لوگ قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اللہ رب العالمین کے ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، نہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، بلکہ وہ اللہ کے سخت عذاب کے مستحق ہوں گے۔ جھوٹی قسم، اس کی وجہ سے انسان کے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پورا دل دھیرے دھیرے سیاہ ہو جاتا ہے اور اس طرح اس پر مہر لگ جاتی ہے، جیسا کہ ترمذی کتاب التفسیر میں مذکور ہے۔ اس کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے اس روایت کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کے قسم پر اس فیصلے کا دار و مدار ہو، جو آدمی کسی معاملے میں گواہ بنایا جائے اور اس کی قسم اس معاملے میں فیصلہ کن ثابت ہو رہی ہو، تو اگر وہ اس قسم میں مکھی کے پر کے برابر بھی جھوٹ کو ملا دے تو اللہ رب العالمین اس کے دل پر سیاہ دھبا لگا دیتا ہے، اور اس طرح رفتہ رفتہ اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے اور اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی اس وعید سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی بات اپنی زبان سے ادا کرنے سے پہلے سوچیں کہ ہم اس میں جھوٹے ہیں یا سچے، ہماری زبان جھوٹ بولنے جا رہی ہے یا سچ، اور اس طرح اگر ہم محاسبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس وعید سے بچ سکتے ہیں۔ بلکہ بخاری کی روایت کے مطابق اگر ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص گواہی دے اور گواہی دیتے ہوئے وہ جھوٹی قسم کھا لے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس پر سخت غضبناک ہوگا اور اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اور یہی بات میں نے آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پیش کی سورہ آل عمران کی، اس میں بھی مذکور ہے۔ اور آپ جانتے ہیں وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے مختلف نشستوں کے اندر، جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھانا۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جھوٹی قسم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جھوٹی قسم یہ ہے کہ کوئی انسان جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کا مال غصب کر لے حالانکہ وہ اس کا حق نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ جو یمین کا لفظ ہے اس کے معنی ہے قسم، اور غموس کا مطلب ہے ڈبو دینے والی۔ تو الیمین الغموس کا مطلب ہوا ایک ایسی قسم جو انسان کو قیامت کے دن جہنم میں ڈبو دے گی، جہنم میں غرق کر دے گی۔ تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان اگر جھوٹی قسم کا مرتکب ہوتا ہے اور اس جھوٹی قسم کے ذریعہ کسی کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، کسی کی زمین اور جائیداد کو غصب کر لیتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا یہ جرم، اس کی یہ قسم اس کو جہنم میں ڈبو کر رہے گی اور وہ ہلاک و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ پیارے ناظرین کرام، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی قسم کھانا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، اپنی سوسائٹی اور سماج کو بچانے کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے جس کا میں اسی نشست میں آپ سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ، جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ، جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ۔ اسی طرح اسی جھوٹ سے ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے جو بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا۔ وہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات شریعت اسلام میں حجت ہے، دلیل ہے، جس پر عمل کر کے لوگ جنت پا سکتے ہیں، جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی ایسی بات کہے جو قرآن میں نہ ہو، قرآن جو اللہ کا کلام ہے،
اگر اس میں وہ بات نہ ہو اور انسان بولے کہ نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف اس کی نسبت کرے، تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اسی طرح اگر حدیث رسول میں کوئی بات نہ ہو، صحیح احادیث رسول میں کوئی بات نہ ہو، اور آدمی ان کی طرف نسبت کر کے بیان کرے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا اور ایسا کہا، تو وہ بھی رسول پر جھوٹ باندھنا ہے۔ یہ دونوں بھی بڑے گناہوں میں سے ہیں اور کبائر میں ان کا شمار ہوتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم اور ایسے لوگوں پر جنت حرام ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 60 میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، کہ قیامت کے دن تم ان لوگوں کو دیکھو گے جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے۔ حدیث رسول میں بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے دوستو، یہاں یہ جاننا بھی فائدے سے خالی نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جہاں دشمنان اسلام نے بہت ساری چیزیں گھڑ کر کے دین میں پیش کی ہیں اور اس کو دین کے طور پر لوگوں میں رائج اور شائع کیا ہے، ایسے ہی بہت سارے دین کے نادان دوستوں نے بھی یہ کام کیا ہے، جس کا ذکر علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ حدیث گھڑنے والوں میں ایک طبقہ ان لوگوں کا بھی ہے جو اپنے آپ کو واعظ کہتے ہیں۔ وہ لوگ عوام کے سامنے بہت ساری ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ان میں مقبول ہو سکیں، شہرت پا سکیں، حالانکہ اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں، کوئی حجت نہیں کہ یہ حدیث رسول ہے، صرف اس لیے کہ ان کو شہرت ملے، عوام میں مقبول عام ہوں وہ چیزیں، اور اس طرح وہ ایک اچھے اسپیکر اور اچھے وائس کے طور پر سمجھ میں آئے۔ ظاہر بات ہے صحیح احادیث کے اندر ایسی چیزیں نہیں ملیں گی جن کو لے کر آپ اپنے آپ کو ایک بڑا اسپیکر کی حیثیت سے شو کر سکو۔ تو ان لوگوں نے، واعظوں نے، غلط احادیث یا نا ثابت شدہ احادیث کا سہارا لیا تاکہ عوام ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں، اور اس طرح سے ہماری شہرت عام ہو، حالانکہ اس کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں۔ ایسے لوگوں کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی واضح احادیث ہیں کہ ان کی عاقبت اچھی نہیں، آخرت میں ان کے لیے وعید ہے اور سزا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے، بعض روایات میں الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی یہی ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف کوئی حدیث منسوب کرے حالانکہ میں نے اسے نہیں کہی ہے، میری وہ حدیث نہیں ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، وہ جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ صحیح مسلم میں ایک دوسری روایت حضرت ربیعی بن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یکذب علی یلج النار، کہ جو بھی انسان مجھ پر جھوٹ بولے گا یعنی جھوٹی بات منسوب کرے گا تو یلج النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ میرے دوستو، عام حالات میں بھی جھوٹ بولنا منع ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی دینا منع ہے، جھوٹی قسم کھانا منع ہے، اور ایسے ہی شریعت نے بڑی ہی سختی کے ساتھ یہ وارننگ دی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹی بات کوئی منسوب کرتے ہیں جو اس کے کلام پاک یعنی قرآن مجید میں نہیں ہے، یا رسول کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں جو صحیح احادیث میں نہیں ہے، تو وہ لوگ بھی اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، کیونکہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ عام طور پر جھوٹ بولنا یہ ایک ایسے آدمی کی پہچان ہے جس کا سماج میں کوئی ویلیو نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے جھوٹی بات کی وجہ سے لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے، اور اسی بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جو حفص بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی معاشرے میں کسی انسان کی بابت یہ جاننا کہ وہ جھوٹا ہے، اس کی
بہت ہی واضح علامت پہچان یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرتے ہوئے چل رہا ہے، ہر سنی سنائی بات لوگوں سے کہتا پھر رہا ہے۔ تو جو شخص بھی جس کی یہ عادت ہو کہ جو بھی اس نے سنا بغیر تحقیق کے بیان کر دیا تو وہ جھوٹے انسان کی پہچان ہے۔ یہی بات اللہ کے رسول کی اس حدیث میں ہے، کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ایک انسان کو جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات بیان کرتا پھرے جس کو وہ سن رہا ہے۔ کیونکہ اسی لیے شریعت اسلام نے قرآن کریم کی سورہ حجرات میں یہ اصول بیان فرمایا کہ جب بھی کوئی خبر لائی جائے، جب بھی کوئی خبر تمہیں سنائی جائے تو آپ اس کی تحقیق کر لو، خواہ وہ خبر آپ کے اسلام کے متعلق ہو، یعنی وہ قرآن کی کسی آیت سے متعلق ہو یا حدیث رسول سے متعلق ہو، تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے وہ صحیح ہے یا ضعیف۔ قرآن کی بات بیان کی جا رہی ہے وہ بات، تو تحقیق ہونی چاہیے قرآن میں یہ بات ہے کہ نہیں، کیونکہ قرآن میں صحیح اور ضعیف کا مسئلہ نہیں، جو کچھ ہے وہ صحیح ہے، لیکن وہ قرآن کی بات ہے کہ نہیں اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی حدیث رسول بیان کرتا ہے تو تحقیق یہ ہونی چاہیے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، کیونکہ آج کل ضعیف احادیث کی وجہ سے معاشرے میں جو بدچلنی پھیلی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے معاشرہ زوال کی طرف جا رہا ہے، اس میں ضعیف احادیث اور موضوع احادیث کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میرے دوستو، علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر لوگ اس بات پر آ جائیں کہ صرف قرآن کے ساتھ ساتھ ہم صحیح احادیث پر عمل کریں گے تو بہت سارے معاملات جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، جن کو لے کر ان کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی ہے، وہ متحد ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح حدیث کو انہوں نے اپنا رہبر اور اپنا ہادی مان لیا ہے۔ اس طرح سے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ عام خبر بھی کوئی اگر دی جائے، کوئی نیوز آ رہی ہے، BBC کی ہے، CNN کی ہے، یا کہہ لیجئے کہ اپنے کسی قریبی براڈ کاسٹنگ اسٹیشن کی ہے، اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے، تاکہ سماج اور معاشرے میں افراتفری نہ پھیلے اور لوگ اس افواہ کی بنا پر غلط قدم نہ اٹھا لیں اور اس طرح سے خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں، جھوٹ نہ بولیں، نہ جھوٹی گواہی دیں، نہ جھوٹی قسم کھائیں، اور اسی طرح سے رسول اور اللہ سبحانہ و تعالی پر بھی ہم جھوٹ باندھنے سے بچیں کہ ایسے تمام لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم انہی چند باتوں پر اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں، انہی چند باتوں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہم اگلی نشست میں پھر آپ کو بتائیں گے کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اور ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔